یہ ہے اردو پوائنٹ اور میں ہوں آپ کی میزبان ماہر رشید. موجود ہوں میں اس وقت سی ایس ایس کی معروف اکیڈمی آفیسرز میں, جو کہ بہت کم عرصے میں اتنی معروف ہوئی ہے. جاننے کے لیے سی ایس ایس کے حوالے سے اور آفیسرز کے حوالے سے جڑے رہیے ہماری اس ویڈیو کے ساتھ. تو آئیے چلتے ہیں. جی تو ہمارے ساتھ موجود ہے فاؤنڈر آف آفیسرز, جن کا نام ہے ایس ایس پی حماد حیدر. ہم ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ وہ سیکرٹ جس کی وجہ سے آفیسرز آج اس مقام تک پہنچے. السلام علیکم سر, کیا حال ہے آپ کا؟ سر مجھے وہ سیکرٹ بتلائیے گا. دیکھیں خیر, تھینک یو ویری مچ کہ آپ نے بیسیکلی یہ کہا کہ پاکستان میں سب سے پاپولر اکیڈمی آفیسرز اکیڈمی ہے. سیکرٹ کی بات نہیں ہے, مین چیز یہ ہے کہ یہ سب سے ایک تو اولڈسٹ اکیڈمی ہے, سب سے پرانی اکیڈمی پاکستان میں, اور آف کورس اس میں ہمارا ایکسپیرینس سب سے زیادہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ میں نے خود سی ایس ایس کیا اور میری اپنی 20th پوزیشن تھی پاکستان میں, اور آئی گاٹ دا پولیس سروس آف پاکستان. تو جب ہم نے اسٹارٹ کیا تھا وے بیک ان 2002, تو اس وقت پاکستان میں کوئی اکیڈمی ایسی نہیں تھی جو واقعی سی ایس کی پریپریشن کروا سکتی ہے پراپر طریقے سے. تو پھر ہم نے شروع کیا, اس کا نام آفیسرز اکیڈمی پھر اس لیے رکھا گیا کیونکہ اس میں سی ایس آفیسرز پڑھاتے تھے, اور اس میں خود بھی پڑھاتا تھا, ابھی بھی پڑھا رہا ہوں. اس لیے ہمارے جو ایک سٹائل ہے ٹیچنگ کا وہ باقی اکیڈمیز کی طرح نہیں ہے. اور ہم جب پڑھاتے ہیں تو ہمیں چونکہ خود ایکسپیرینس ہے اور ہم سی ایس ایس خود کوالیفائڈ ہیں, تو ہمیں ہر وہ اینگل سے پڑھانا ہوتا ہے جو سی ایس ایس کی ڈیمانڈ ہوتی ہے. سر آپ کے نقطۂ نظر سے اسٹوڈنٹس کو سی ایس ایس اتنا فیسینیٹنگ کیوں لگتا ہے؟ دیکھیں پاکستان کے اندر جو ہے ایک چیز تو یہ ہے کہ جاب زیادہ اویلیبل نہیں ہے, ان امپلائمنٹ بہت زیادہ ہے. آپ دیکھیں کہ آج کل زیادہ لوگ جو ہے ڈاکٹر سے نہیں بنتے, انجینئرز بھی نہیں بن سکتے, جو ایف ایس سی کر بھی جاتے ہیں سارے سے نہیں بن سکتے ہیں. اس کا مطلب پھر ان امپلائڈ رہتے ہیں, تو اس کی وجہ سے جابس ملتی نہیں ہیں, پہلی بات یہ. دوسری بات یہ ہے کہ یہ وہ ایگزامینیشن ہے جس کے اندر میں اکثر اپنے سیمینرز میں کہتا ہوں کہ میکس ویبر ایک سوشیولوجسٹ ہے جس نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ کسی بھی آکیوپیشن میں یا کسی سوسائٹی کے اندر جو رینکنگ ہوتی ہے وہ 3 چیزوں پہ ہوتی ہے. ایک اچھی سیلری ہے, ایک اتھارٹی ہے, ایک پریسٹیج ہے. تو میرے مطابق مطلب اگر ہم سی ایس ایس کی بات کرتے ہیں تو میکس ویبر کی جو باتیں ہیں اس میں بڑی فٹ ہوتی ہیں کہ سی ایس ایس وہ ایگزامینیشن ہے, اس کے بعد وہ جابس ملتی ہیں آپ کو جس میں یہ تینوں سوشل ریوارڈ جو ہیں یہ بہت زیادہ ہیں, اور پھر آپ اس کے اندر ایکسل بہت تیزی سے کر سکتے ہیں. آپ 17 گریڈ میں جاتے ہیں, پھر 18 میں 5 سال بعد چلے جاتے ہیں, 19 میں آپ 7 سال بعد چلے جاتے ہیں, اور ریپڈلی آپ جا سکتے ہیں 21 تک 22 تک جا سکتے ہیں. کسی اور جاب میں یہ چیز نہیں ہوتی ہے. سر اس کے علاوہ آپ مجھے بتائیے گا کہ بہت سارے ایسے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو فیسینیٹ ہوتے ہیں سی ایس ایس کی وجہ سے, اور مینلی بیکاز آف دا انسینٹیوز, تو وہ آتے ہیں اور ایک دم سے ڈی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں, بہت مشکل لگتا ہے سی ایس ایس. تو واٹ از دا مین کاز آف فیلئر فار اسٹوڈنٹس؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ انفارچونیٹلی پاکستان کے اندر جو ایجوکیشن کا ہمارا سسٹم ہے ایجوکیشن والا وہ اتنا اچھا نہیں ہے, اور اس کی وجہ ایک وجہ یہ ہے کہ زیادہ تر جو اسٹوڈنٹس آ رہے ہوتے ہیں ان کی جو اسکولنگ ہوتی ہے اس میں ان کا انگلش کے اوپر فوکس نہیں ہوتا. اس لیے ان کی ایک تو انگلش ویک ہوتی ہے, ان کی گرامر صحیح نہیں ہوتی ہے, ان کو جو ہے ان کی ویکیبلری اچھی نہیں ہوتی ہے, اور وہ ایکسپریس نہیں کر سکتے اپنے ویوز کو. اس سب سے میں سمجھتا ہوں جو مین اور پیوٹل جو ایک مین وجہ ہے اسٹوڈنٹس کے پھر ڈر جانے کی, یا کئی دفعہ وہ چھوڑ بھی جاتے ہیں, ہمت ہار جاتے ہیں, اس کی وجہ یہ نہیں ہوتی کہ وہ ٹیلنٹڈ نہیں ہوتے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کو پراپر ان کا ایکیڈیمک بیک گراؤنڈ اچھا نہیں ہوتا, یا ان کی انگلش ویک ہوتی ہے خاص طور پہ, یا کم سے کم انگلش سے ویک ایک ہوتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے کبھی نیوز پیپر تک نہیں پڑھا ہوتا, یعنی ان کی جنرل نالج کم ہوتی ہے, ان کا پتہ نہیں ہوتا کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے, انہیں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے. یعنی کہ کرنٹ افیئرس اور آپ کی انگلش پہ بہت فوکس ہونا چاہیے. سر سی ایس ایس کا ایگزام بیسکلی 4 پارٹس پر ہوتا ہے. ایک ریٹن بالکل ویسے ہی جیسے ہم لوگ دیتے آتے ہیں, گئے اور پرچہ جو ہے اس کو فل اپ کیا, سبمٹ کرایا اور ویٹ کر لیا اس کے بعد رزلٹ کا. ایک اور ہے اس میں میڈیکل ٹیسٹ, تیسرا آتا ہے سائیکولوجیکل ٹیسٹ, اور 4تھ ہے وائوا. یہ میڈیکل ٹیسٹ اور سائیکولوجیکل ٹیسٹ کے اوپر بات کیجیے گا. میڈیکل ٹیسٹ میں اس نے خود کچھ کرنا ہوتا ہے, یا کوئی اس کو اگر کوئی ایسی اسپیسیفک ڈیزیز ہے جس کی وجہ سے وہ فردر سی ایس ایس کنٹینیو نہیں کر سکتا, یا سی ایس ایس میں کوئی رینک نہیں حاصل کر سکتا ہے, یہ کیا حساب ہے؟ دیکھیے میڈیکل ٹیسٹ جب ہوتا ہے تو اس میں گورنمنٹ کا ایک ہے یا ادارہ ہے, تو وہاں پہ ان کا ٹیسٹ ہوتا ہے, اور اس کے اندر بیسک ٹیسٹ ہوتے ہیں, جس میں ایک تو فزیکل ٹیسٹ ہوتے ہیں, جس میں آنکھوں کا بھی ٹیسٹ ہوتا ہے. لیکن اس کے اندر اگر کسی کی نظر ویک ہے تو اگر وہ چشمہ لگا کر اگر وہ پڑھ سکتا ہے تو پھر اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور اسی طرح سے باقی جو یورین ٹیسٹ ہوتا ہے اور باقی بلڈ ٹیسٹ ہوتا ہے اور ایکس رے وغیرہ ہوتے ہیں چیسٹ کے,
تو یہ بیسک ٹیسٹ ہوتے ہیں. لیکن خدا نخواستہ اگر کسی کو کوئی ایسی بیماری ہے جو کیور نہیں ہو سکتی, پھر اس کے لیے پرابلم ہو سکتا ہے. لازمی وہ تو کیور نہیں ہو سکتی, لیکن اگر کوئی ایسی اس کو ڈیزیز ہے جو کیور ہو سکتی ہے تو پھر ایسا کوئی راستے میں رکاوٹ نہیں ہوتی. اور یہ سائیکلوجیکل ٹیسٹ جو ہے وہ اس کے مارکس نہیں ہوتے ہیں, لیکن اس کا ایک امپیکٹ ہوتا ہے. اور امپیکٹ اس لیے ہوتا ہے جو کہ لازمی بات ہے کہ سائیکلوجیکل ٹیسٹ کے بیسس پر ڈٹرمن کیا جاتا ہے کہ کیا یہ اسٹوڈنٹ جو ہے یہ آگے کچھ ڈپارٹمنٹس میں, جن میں ایک ہے پی ایس پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروسز, ایک ہے پولیس ڈپارٹمنٹ, ایک ہے فارن سروسز, خاص طور 3 ڈپارٹمنٹس میں جانے کے ایلیجیبل وہاں پہ ہے کہ نہیں. اور اس میں وہ پھر سائیکالوجسٹ جو ہوتے ہیں وہ چیک کرتے ہیں کہ اس میں کوئی ایسا ایلیمنٹ تو نہیں ہے جو کہ اس کی نگیٹو سائڈ آف پرسنالٹی کو شو کر رہا. اس میں جیسے کہ نیگیٹو سائڈ ہو سکتی ہے کرپشن ہے, یا وہ بہت زیادہ غصے میں آ جاتا ہے, اگریشن زیادہ اس کے اندر ہے, اور اس قسم کی چیز, یا وہ بہت سوشل نہیں ہے, یا اس کے اندر یہ ایبلٹیز ہیں کہ اگر کوئی موب آ رہا ہے, جیسے کہ وہ ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ میں ہے, پولیس میں ہے, تو موب کو ٹیکل کرنے کی کوالٹیز ہیں کہ نہیں ہیں. وائوا سے بہت گھبراتے ہیں بچے, اور وائوا میں ہی اکثر اوقات سائڈ پر ہو جاتے ہیں, تو کیا حساب ہے؟ خیر میں یہ سمجھتا ہوں کہ انٹرویو میں سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ آف کورس بسائڈس نالج, اس میں آپ کا لیول آف کانفیڈنس بڑا میٹر کرتا ہے, اور آپ کی جو اسپوکن انگلش ہے کہ آپ ڈیلیور کیسے کرتے ہیں, آپ کی باڈی کے جو جیسچرز کس طرح سے ہیں, آپ کی آئی کانٹیکٹ کہاں پہ ہے, کس طرح سے ہے, اور آپ اپنا آنسر جو ہے وہ صرف یس نو میں نہیں دے سکتے. اگر کوئی بات پوچھے تو یس نو میں آنسر نہیں ہے, لازمی بات ہے آپ نے اس کو ایکسپلین کرنا ہے, اور وہ بھی ایک لمیٹڈ ٹائم میں ایکسپلین کرنا ہوتا ہے. بہت زیادہ لینتھی بھی نہیں ہونا چاہیے, بہت شارٹ بھی نہیں ہونا چاہیے, جتنا اس کی ریکوائرمنٹ ہے اس کے مطابق پراپر انالیسس ہونا چاہیے. سر اس کے علاوہ 6 سبجیکٹس ایسے ہوتے ہیں جو کہ کمپلسری ہیں, 6 ایسے ہیں جو آپشنل ہیں. آپشنل سبجیکٹس کس طرح سلیکٹ کیے جا سکتے ہیں؟ دیکھیں 6 جو ہے کمپلسری ہوتے 600 کے ہیں, جو آپشنل ہیں وہ 600 مارکس کے ہیں, یعنی کہ ضروری نہیں کہ 6 ہوں, 5 بھی ہو سکتے ہیں, کیونکہ ایک سبجیکٹ 200 کا بھی ہو سکتا ہے. تو اس میں اپنے اسٹوڈنٹس کو ہمیشہ گائیڈ کرتا ہوں, وہ کرتا ہوں کہ ایک انٹرنیشنل ریلیشن بہت اچھا ہے, اور اکاؤنٹنگ فیلڈ کے علاوہ اگر اکاؤنٹنگ کسی کا تو اکاؤنٹنگ رکھ سکتا ہے, لیکن پولیٹیکل سائنس یا آئر بہت اچھے سبجیکٹس ہیں. لیکن آئر اس لیے زیادہ ریکمینڈ کیا جاتا ہے کیونکہ انٹرنیشنل ریلیشنس کا جو 60-70% پارٹ ہے وہ کرنٹ افیئرز ہی ہوتا ہے, وہ آپ نے پڑھنا ہوتا ہے, یا آپ کو وہ ہیلپ فل ہوتا ہے ان انگلش ایسے. مثال کے طور پہ آئر کے اندر ایک ٹاپک ہے گلوبلائزیشن, ایک ہے ہیومن رائٹس, ایک ہے نیوکلیئر پرولیفریشن, ایک ہے اس کے علاوہ کرپشن. مثال کے طور پہ جیسے پاکستان کے ایشوز بھی کچھ آ سکتے ہیں, ایسیز میں آ سکتے ہیں. تو اب وہ جو آئر ہے یہ کئی چیزوں پہ آپ کو آئیڈیا دیتا ہے ان چیزوں کے بارے میں بھی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جیسے میں بات کر رہا ہوں نیوکلیئر ایشوز کی بات کر رہا ہوں, تو کیا نیوکلیئر ویپنس جو سے ہیں یہ ایتھیکلی صحیح ہیں یا نہیں, ایتھیکلی یہ غلط ہیں یا ایتھیکلی صحیح ہیں. اس کا ان چیزوں کو ڈسکس کرنے سے نالج بڑھتا ہے, اور نالج ایون جو ہے باقی ایسیز میں بھی کام آ سکتا ہے. جیسے میں نے کہا کرپشن میں بھی کچھ باتیں کام آ سکتی ہیں, کوئی باقی ہیومن رائٹس میں کام آ سکتی ہیں, ہیومینیٹیرین لا ایک اس میں کام آ سکتی ہیں. اس لیے آپ کا جو آئر ہے بہت ہی یوزفل سبجیکٹ ہے. اس کے علاوہ میں ریکمینڈ کرتا ہوں انٹرنیشنل لا کو, جو انٹرنیشنل لا از اے پارٹ آف آئی آر. اس کے پڑھنے سے آپ کرنٹ افیئرس کو بہتر کر سکتے ہیں, آپ آئی آر کو بہتر کر سکتے ہیں, اور انگلش ایسے بھی کام آ جاتا ہے. اس کے علاوہ ایک ہسٹری رکھنی چاہیے, جیسے کہ امریکن ہسٹری ہے یا انڈو پاک ہسٹری ہے, دونوں میں سے آپ کوئی رکھ سکتے ہیں. اس کا ایک بہت ہی اچھا سبجیکٹ ہے جینڈر اسٹڈیز, ویمن رائٹس کے بارے میں, اس کو رکھ سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ سوشیولوجی بہت اچھا سبجیکٹ ہے جو کہ ہیلپ فل ہوتا ہے ایون ان انگلش ایسے. تو میری ریکمنڈیشن یہ ہے. تو اگر کوئی سوشیولوجی کی جگہ سائیکالوجی رکھنا چاہے, یا جرنلزم رکھنا چاہے, یا پنجابی رکھنا چاہے, وہ بھی ٹھیک ہے, لیکن سوشیولوجی ایک اچھا سبجیکٹ ہے. اور آپ لوگ کس طرح پریپریشن کراتے ہو؟ ہمارا طریقہ آف کورس یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے تو جو کورس ہے اس کو ہمیں آئیڈیا ہے, چونکہ ہم نے خود کیا, میں نے خود کیا, میرے آگے ٹیچرز جو ہیں یہاں پڑھاتے ہیں انہوں نے بھی کیا ہوا, کہ پروفیسرز بھی ہیں. ہمیں ایک تو آئیڈیا ہے کہ کس سبجیکٹ میں کون سے ٹاپکس ہیں, اور ٹاپکس ہمیں جب پتہ ہوگا تو ہم نے اس کے مطابق لیکچرز دینے ہوتے ہیں کہ یہ ٹاپک اس کا یہ لیکچر ہے. لیکن وہی باتیں آ جاتی ہیں کہ جو زیادہ اکیڈمیز ہیں وہ آپ کو اسٹوڈنٹ جب جاتے ہیں وہاں پر تو وہ اردو بازار کی بکس ریکمینڈ کر دیتے ہیں جو لوکل چھپی ہوئی ہیں, جس کو پڑھ کے زیادہ تر اسٹوڈنٹس فیل ہو جاتے ہیں. آپ دیکھیں نا پچھلی دفعہ جو ہے 13,000 یا 14,000 کے قریب اپیئر ہوئے ہیں, اور ان میں 570 کے قریب پاس ہوئے ہیں. تو سارے فیل کیوں ہو گئے ہیں؟ کیونکہ ان اسٹوڈنٹس کے پاس ایک ایکسیس نہیں ہے, یعنی کہ کوئی فارن بکس پڑھ سکیں یا اچھی بکس پڑھ سکیں. وہ جا کے لیتے ہیں اردو بازار سے کتابیں, اور یہ لوکل پبلشر کی چھپی ہوئی ہیں, اس لیے فیل ہو جاتے ہیں. تو ہمارا طریقہ وہ نہیں ہے. ہم باقی اکیڈمی سے ڈفرینٹ اس لیے ہیں کیونکہ ہم صرف فارن آتھرز کی بکس پڑھاتے ہیں, اور فارن آتھرز ہی ریکمینڈ کرتے ہیں. ہم نے خود بھی وہیں سے پڑھا ہے, اپنے کانسیپٹس کو وہیں سے کلیئر کیا ہے, اور آگے ریکمینڈ بھی ہم وہیں کرتے ہیں اپنی بکس کو. اور اس لیے مٹیریل اوتھینٹک ہوتا ہے, اور لیکچرز کلیئر ہوتے ہیں, کانسیپٹس کلیئر کیے جاتے ہیں, اور اوکیجنل ٹیسٹ بھی لیے جاتے ہیں, اور آخر میں موک ٹیسٹ بھی لیے جاتے ہیں, تب جا کے اسٹوڈنٹ صحیح پریپیئر ہوتا ہے. صرف فیس کائنڈلی شیئر کیجیے گا, اس کے علاوہ اسکالرشپ
دیکھیں فیس شاید مناسب نہیں ہوگا اس وقت شیئر کرنا, لیکن ہم اتنا ضرور کہہ سکتے ہیں کہ بڑی ریزنیبل فی ہوتی ہے, اور باقی اکیڈمیز کے مقابلے میں ہم نے تھوڑا اس کو کم بھی رکھا ہوتا ہے. اسکالرشپ بالکل دیتے ہیں, جو ڈیزرونگ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو اتنا افورڈ نہیں کر سکتے ان کو دیتے ہیں, اور جو واقعی افورڈ نہیں کر سکتے ان کو فری بھی پڑھاتے ہیں. سر یہ ایک ورڈ ہے PMS, اس کے اوپر بھی روشنی ڈال دیجیے گا, یہ کیا ہے؟ یہ جو پنجاب لیول کا کمپٹیشن کا ایگزام ہے اس کو PMS کہتے ہیں, پروونشل مینجمنٹ سروسز ہیں, اور CSS جو ہے وہ فیڈرل لیول کی ایگزامینیشن ہے. تو PMS جو ہے وہ ہر سال اس کا فکس نہیں ہے, وہ ہر سال ہوگا, لیکن CSS ہر سال فیبری میں ہوتا ہے, لیکن PMS جو ہے کبھی ہوتا کبھی نہیں ہوتا. تو اس میں لیکن یہ کہ کمپلسری سبجیکٹس آلموسٹ وہی ہیں جو CSS والے ہیں, سوائے اس کے اس میں اردو بھی ایک ایڈیشنل سبجیکٹ ہے PMS کے اندر کمپلسری. سر فائدہ کس کا ہوتا ہے CSS PMS؟ آف کورس CSS یہ سب سے اس کا نام ہی سینٹرل سپیریئر سروسز ہے, اور وہ پورے پاکستان کے اندر جو بیوروکریسی ہے, جو بیوروکریٹس ہیں, ان کا وہ جاتی CSS آفیسرز ہیں. PMS اچھا ایگزامینیشن, اچھا سروس ہے, لیکن CSS کے بعد آتی ہے, وہ صرف پنجاب لیول کی, وہ بعد میں آتی ہے. ایٹ دی اینڈ آپ اپنے CSS کے جو فریشرز ہیں ان کے لیے کوئی ٹپ شیئر کریں گے؟ میں بالکل 2019 کے اندر جو ایگزامینیشن ابھی ہونا ہے اس کے اندر میں یہ چاہوں گا کہ میرے اسٹوڈنٹس بھی اور باقی اس کے علاوہ بھی جو لوگ آتے ہیں وہ بیسیکلی ایک دفعہ موک ٹیسٹ لازمی دیں, اور ہمارے موک ٹیسٹ جو ہیں انشاءاللہ وہ شروع ہو جائیں گے نیکسٹ منتھ, اور وہ موک ٹیسٹ آ کے دیں تاکہ ان کو جو چیک کر کے دیا جاتا ہے اس میں خود بھی چیک کرتا ہوں, اور پھر ان کی جو ایبلٹیز ہیں, یہ کہاں ان کے فلاز ہیں, کہاں ان کے ڈرا بیکس ہیں, کہاں ان کے لوپ ہولز ہیں, وہ ان کو بتائے جاتے ہیں, تاکہ اگر وہ واقعی ہی اس طرح تیاری کر چکے ہیں کہ 19 میں پیپر دے سکتے ہیں پھر دیں, پر لازم ہے چانس ضائع کرنے کا کیا فائدہ ہے. اسی ایک دم موک ٹیسٹ دیں آ کر, ہم ان کو بتائیں گے ان کی غلطیاں کیا ہیں, ان کو وہ صحیح کر لیں اور زیادہ بہتر مارکس لے سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ سر, آپ کے ٹائم کا بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. کلاس میں ہم موجود ہیں, یہاں پر بیٹھے اسٹوڈنٹ سے ہم بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ میرا نام علی حیدر ندیم ہے. کوالیفیکیشن؟ میں کمپیوٹر انجینئر ہوں فرام UT ٹیکس لا. آفیسرس کا کیسے پتہ چلا؟ ٹو بی آنیسٹ مجھے پتہ ہی صرف آفیسرز کا تھا, کیونکہ آفیسرز کا ایک نام ہے اور یہ اپنی اس فیلڈ میں سب سے پرانی ہے, تو مجھے پتہ ہی صرف آفیسرز کا تھا, مجھے اور کسی اکیڈمی کا پتہ ہی نہیں تھا. I've done my economics and finance from LSE. آفیسرس میں کیوں آئیں اور کیسے پتہ چلا؟ Okay, so officers is quite popular میری پوری فیملی کے اندر because they've known and it's the oldest, اس لیے. اینڈ میرے ایک دو جاننے والے ہیں جنہوں نے آفیسر سے ہی CSS کیا تھا اور کلیئر بھی کر لیا تھا. سو آئی کیم ہیئر اینڈ میں نے ان لوگوں کا پہلا ایک جو سیشن ہوتا ہے وہ لیا تھا, اینڈ دیٹ سارٹ آف گیو می اے لاٹ آف کانفیڈینس کہ میں یہ کر سکتی ہوں. CSS کیوں کرنا چاہتی ہو؟ لیٹس جسٹ سے فیملی اینڈ مائی پرسنل چوائس, پلس آئی تھنک وہ ایک پلیٹفارم ایسا ہے جس میں آئی کین گیٹ ان ٹو اٹ اینڈ ڈو سم گڈ فار دی کنٹری. I have done masters in English literature from Punjab University. آفیسرس کا کیسے پتہ چلا اور کیا چیز بہت اچھی لگتی ہے؟ کیا چیز اچھی لگتی ہے؟ آفیسرس کا ایک تو انٹرنیٹ کے تھرو پتہ چلا تھا مجھے, جو میں CSS کے لیے اکیڈمی سرچ کر رہا تھا, تو نمبر آف اکیڈمیز آئی ہیو وزٹڈ. دین آئی کیم ہیئر اینڈ آئی سیڈ سر آپ مجھے کس طرح سے سیٹسفائی کریں گے, تو دے سیٹسفائڈ می اینڈ آئی واز ہیئر. تو ان کی سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ ایک تو جو گائیڈ لائن اور جس طرح سے ایک پراپر وے آؤٹ انہوں نے دیا ہمیں وہ بہت اچھا ہے, اور جس کے ذریعے سے CSS کرنا نہ صرف آسان لگ رہا ہے بلکہ یہ لگ رہا ہے کہ اب یہ ہو جائے گا. آئی ایم اے سافٹ ویئر انجینئر فرام ناسٹ اسلام آباد. CSS کیوں کرنا چاہتے ہو اور آفیسر سے کیوں کرنا چاہتے ہو؟ اوکے, تو CSS بیسیکلی اس کے لیے تو پاور, پریسٹیج اینڈ فار لرننگ, اینڈ آفیسر سے بیسیکلی آئی ہیو سرچ کوائٹ اے لاٹ. تو میں نے کچھ اکیڈمیز کے دوسرے بھی سیشنز اٹینڈ کیے تھے, لیکن وین آئی کیم ٹو آفیسرز اکیڈمی اور میں نے سر کے سیشنز اٹینڈ کیے تو میرے کافی زیادہ آئیڈیاز میں اور میرے ایکسپریشن میں کافی زیادہ کلیئرٹی آ گئی. سو دیٹس وائی آئی ایم پرسیوئنگ مائی سیشن ہیئر, اور وہ سیشن اب آلموسٹ ختم ہو گیا اینڈ آئی ایم کوائٹ ہیپی اباؤٹ دیٹ. کیا کوالیفیکیشن ہے آپ کی؟ MBA مارکیٹنگ اینڈ فائنانس فرام لاہور اسکول آف اکنامکس. آفیسرس کا کیسے پتہ چلا؟ فرام اے فرینڈ, دوست. اور کیا ایکسپیکٹیشنس تھی؟ ایکسپیکٹیشنز were quite high بیکاز آپ جب بھی CSS جو بھی کر رہا ہوتا ہے اس کی ایکسپیکٹیشنز بہت زیادہ ہوتی ہیں, اور جس بھی انسٹیٹیوٹ میں جا رہا ہوتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہی سب کچھ کرا کے ہمیں باہر نکالیں گے اور یہیں سے ہم نے ٹاپ کر کے نکلنا ہے. سو آئی تھنک ایکسپیکٹیشنز ہاں جی ہر اکیڈمی سے ہائی ہوتی ہیں. تو آفیسرس میں کتنا ٹائم ہو گیا آپ کو پڑھتے ہوئے؟ 2 weeks. اور اوور آل ایکسپیرینس کے بارے میں بتلائیے گا.
ओके ओवरऑल एक्सपीरियंस सो फार सुनाओ अभी तक तो बहुत अच्छा है बिकॉज व्हेन आई केम इन मुझे कुछ भी नहीं पता था विच सब्जेक्ट्स टू चूज़, कैसे करना है कैसे नहीं करना. वैसे अगर आप आउटलाइन देख लेते हैं, आप कोर्स आउटलाइन देखते हैं, आपको लगता है एवरीथिंग इज़ सो प्रीटी ईजी, ये बुक है इससे पढ़ लेंगे सब कुछ हो जाएगा, बट इट्स नॉट द केस. एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता है. सो आई थिंक वन ऑफ माई टीचर्स जो अभी ऑफिसर्स अकेडमी में हैं, सर SSP सर हमाद, उन्होंने बहुत हेल्प किया. करंट अफेयर्स हमें पढ़ाते हैं और लिटरली आई थिंक इज़ सच अ नॉलेजेबल पर्सन कि आप उनसे कुछ भी उनकी क्लास अटेंड करते हैं, व्हेन यू कम आउट तो आप समझते हैं कि यू हैव गॉट समथिंग लाइक. जी नाजरीन, ये है CSS की मारूफ एकेडमी ऑफिसर्स. उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी. और वीडियो के बारे में क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, कमेंट्स में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा. वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी मत भूलिएगा. फिल वक्त के लिए अपनी मेज़बान माहा रशीद और कैमरामैन वहीद को दीजिए इजाज़त. अल्लाह निगहबान.